بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ امید ہے آپ تمام احباب ویورز بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام احباب کی بارگاہ میں اسلامی نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سنہ ہجری کا آغاز کب ہوا، ساتھ ہی محرم الحرام کے کچھ فضائل آپ سماعت کریں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی سنہ ہجری کا آغاز محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ اور ویسے تمام دن اور تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مگر اس مہینے کو خاص اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ ساتھ ہی اس مہینے کی ایک افضلیت یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں رمضان شریف کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھوں، یعنی آپ مجھے ماہ رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد ہی آپ محرم الحرام کے روزے رکھو، اس لیے کہ محرم الحرام کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو یوں اس مبارک مہینے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ساتھ ہی یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جی ہاں، وہ 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں ابتدائی اسلام میں جنگ و جدال اور قتل و قتال حرام تھا، ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ سنہ ہجری کا آغاز کب ہوا۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے یہاں تاریخ نویسی کا کوئی دستور نہیں تھا۔ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا اور عرض کی سرکار، آپ کے خطوط مختلف صوبوں میں مختلف حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خطوط میں تاریخ ہونی چاہیے، اس لیے کہ تاریخ کی ایک بڑی اہمیت ہے، تاکہ آنے والے لوگ یہ جان سکیں گے کہ آپ نے خط کب لکھا، خط آپ نے روانہ کب کیا، کب خط پہنچا اور کب اس خط پر عمل ہوا۔ یہ ساری باتیں تاریخ سے متعلق ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو خوب مناسب سمجھا اور تمام صحابہ کرام کی آپ نے میٹنگ بلائی۔ اب تمام صحابہ کرام اس فیصلے پر راضی ہوئے کہ ہاں، مسلمانوں کے یہاں ایک تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو الغرض تمام صحابہ کرام نے الگ الگ رائے پیش کی کہ اب اسلامی تاریخ کا، اسلامی سن کا آغاز کب کیا جائے۔ تو بعضوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے، اور بعضوں نے کہا کہ سال نبوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تب سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے، اور بعضوں نے کہا کہ ہجرت مدینہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو اس وقت سے سن اسلامی کا آغاز کیا جائے، اور بعضوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سنہ ہجری کے آغاز کا مشورہ دیا۔ تو بہرحال حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی رائے سماعت کی، اور با اتفاق رائے آخر یہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے۔ تو آپ نے سن 17 ہجری کے اندر اسلامی سن کا آغاز فرمایا۔ تو ہمیں ان بیسک اسلامی نالج کو، ان اسلامی ابتدائی باتوں کو جاننا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ان تمام تعلیمات سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام ایام ہمیں عبادت میں گزارنے، گناہوں سے